بجلی کے بلوں سے اب دھواں نکلے گا، بجلی 81 پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کی تیاریاں۔ مئی کی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کا بوجھ بھی عوام پر ڈالنے کا فیصلہ، فیول ایڈجسٹمنٹ کے نام پر اربوں روپے اکٹھے کیے جائیں گے۔ سی پی پی اے کی نیپرا میں درخواست، 30 جون کو عوام کی قسمت کا فیصلہ ہوگا۔ بجٹ کے بعد عوام کو پہلا جھٹکا، وفاقی حکومت نے بجلی صارفین کو پھر کرنٹ لگانے کی تیاریاں شروع کر دی۔ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ قیمت میں 81 پیسے فی یونٹ کے حساب سے اضافہ کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی کی جانب سے نیپرا میں درخواست دائر کی گئی ہے۔ درخواست میں بجلی کی قیمت بڑھانے کی استدعا کی گئی ہے۔ نیپرا نے درخواست پر سماعت 30 جون کو مقرر کر دی ہے۔ سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی نے مئی کی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ قیمت میں اضافے کی درخواست دائر کی ہے۔ نیپرا سے منظوری ملنے پر مئی کے یونٹس کے مطابق اضافی قیمت وصول کی جائے گی، جس سے صارفین پر اربوں روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا۔ چکوال واقعے میں سی سی ڈی اہلکار سے غلطی ہوئی، اہلکار نے طاقت کا غلط استعمال کیا۔ سی سی ڈی کے سربراہ سہیل ظفر چٹھا کی آئی جی پنجاب کے ہمراہ نیوز کانفرنس، کہا کہ سی سی ڈی اہلکار نے فورس کا بے تحاشا استعمال کیا، اس نے گاڑی پر فائرنگ کی۔ آئی جی پنجاب کا اس موقع پر کہنا تھا کہ چکوال واقعے کے متاثرین کو انصاف ضرور ملے گا، اپنے اہلکار کو بچانے کی ہرگز کوشش نہیں کریں گے، معاملے کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا۔ پولیس آفیسرز کو جو اختیار دیا گیا ہے وہ شہریوں کی حفاظت کے لیے، نہ کہ انہیں خطرے میں ڈال، اسی لیے اس کو بہت احتیاط کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے، اور جب بھی اس میں کوئی غلط ہو تو اس کی جواب دہی بھی ہونی چاہیے۔ واقعے کے فوراً بعد فوجداری کارروائی شروع کی گئی اور جو پولیس اہلکار اس میں ملوث پایا گیا وہ زیر تفتیش ہے اور حراست میں لے کے مزید تفتیش جاری ہے۔ حقائق کو غیر جانبدار، شفاف اور پیشہ ورانہ انداز میں سامنے لانے کے لیے جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بھی تشکیل دی گئی۔ اس میں جو ایویڈنس اکٹھی کی جائے گی اسی کی بیس پہ اس کا فیصلہ ہوگا اور ٹرائل چلایا جائے گا۔ ہمارا افیشیل ریکارڈ، ہمارے وٹنس کی سٹیٹمنٹ کے مطابق یہ وہی ملزم ہے جو پولیس سی سی ڈی کا اہلکار ہے جس نے فائرنگ کی، تو دس از این اسٹیبلشڈ فیکٹ۔ اوریجنل بندہ نامینیٹ نہ ہونے سے کیس کی انویسٹیگیشن کے اوپر یا کیس کے میرٹس کے اوپر اثر نہیں پڑے گا۔ مارکیٹ مافیا کے سامنے انتظامیہ بے بس، آٹا، چاول، گھی عام آدمی کے لیے خواب بن گیا۔ درجہ اول گھی 600، درجہ دوم 545 روپے کلو فروخت۔ سرکاری ریٹ لسٹ صرف کاغذ کا ٹکڑا، 170 روپے والا دودھ 250 روپے لیٹر فروخت۔ سبزیوں اور پھلوں کے دام بھی آسمان سے باتیں کرنے لگے۔ شہر کی اوپن مارکیٹ میں کم آمدنی والا طبقہ گرا فروشوں کے چنگل میں پھنس گیا۔ بنیادی راشن غریب عوام کی دسترس سے باہر ہو گیا۔ چاول، دودھ، سبزیاں، پھل کچھ بھی سرکاری نرخوں میں دستیاب نہیں۔ مارکیٹ میں چاول 320 سے 640 روپے کلو میں فروخت ہونے لگا۔ گھی درجہ اول 600 روپے، درجہ دوم 545 روپے کلو میں دستیاب ہے۔ کراچی برانڈ کا درجہ سوم کا گھی 475 روپے کلو میں بیچا جا رہا ہے۔ شہر کے کسی علاقے میں بھی دودھ سرکاری قیمت پر دستیاب نہیں۔ دودھ سرکاری قیمت 170 کی بجائے 250 روپے لیٹر میں فروخت ہو رہا ہے۔ اوپن مارکیٹ میں سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ پیاز کی سرکاری مارکیٹ میں 120 روپے فی کلو فروخت ہو رہی ہے، جبکہ ٹماٹر 75 روپے کی بجائے 90 روپے فی کلو دستیاب ہے۔ لہسن کی سرکاری قیمت 350 روپے ہے، مگر مارکیٹ میں 420 روپے فی کلو فروخت کیا جا رہا ہے۔ پھل میں پان سے 260 روپے کی بجائے 280 روپے، چیکو 225 روپے کی بجائے 270 روپے، آم 120 روپے کی بجائے 180 روپے فی کلو میں دستیاب۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ روزمرہ استعمال کی اشیاء کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ گھریلو بجٹ کو متاثر کر رہا ہے۔ انہوں نے حکومت سے قیمتوں میں استحکام لانے اور عوام کو ریلیف فراہم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ غیر قانونی کمرشل پراپرٹیز کو فیس دے کر ریگولرائز کرنے کا منصوبہ، نئے قواعد کی تیاری، پھاٹا لینڈ یوز رولز 2017 میں ترمیم کی تجویز، کمرشل جائیدادوں کی غیر مجاز سب ڈویژن پر کنورژن فیس عائد کرنے کی سفارشات، کمرشل پلازوں اور تجارتی عمارتوں کی غیر قانونی تقسیم کو قانونی حیثیت مل سکے گی۔ کمرشل جائیدادوں کی غیر مجاز سب ڈویژن پر کنورژن فیس عائد کرنے کی سفارشات کی گئی ہیں۔ کمرشل پلازوں اور تجارتی عمارتوں کی غیر قانونی تقسیم کو قانونی حیثیت مل سکے گی۔ غیر قانونی عمارتوں کو قانونی دائرے میں لانے کے لیے نئے قواعد متعارف کرانے کی تجویز دی گئی ہے۔ غیر قانونی کمرشل پراپرٹیز کو فیس کے ذریعے ریگولرائز کرنے کے لیے نئے قواعد کی تیاری کر لی گئی۔ پھاٹا لینڈ یوز رولز 2017 میں ترمیم کی سفارش کی گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق کمرشل جائیدادوں سے کنورژن فیس وصول کر کے سرکاری ریونیو بڑھے گا۔ تجویز کے تحت کمرشل پراپرٹیز کی سب ڈویژن کو باقاعدہ ریگولیٹ ہوگی۔ تجویز سے شہری منصوبہ بندی بہتر اور قانونی بنائی جائے، غیر مجاز کمرشل سب ڈویژن کے رجحان پر قابو پایا جا سکے گا۔ پنجاب حکومت پھاٹا لینڈ یوز رولز میں اہم ترامیم کی منظوری دے گی۔ کمرشل املاک کی تقسیم، قانونی طریقہ کار اور فیس کا نظام متعارف کرانے کی تجویز بھی شامل کی گئی ہے۔
हुकूमत पंजाब के इंतहा पसंदी की रोकथाम के लिए इक़दामात। पंजाब सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन काउंटरिंग वायलेंट एक्सट्रीमिज्म को मुस्तकिल कानूनी और खुद मुख्तार हैसियत देने का फैसला कर लिया गया। महकमा खजाना ने भी उसूली मंजूरी दे दी है। इजाफी माली बोझ मौजूदा बजट से पूरा किया जाएगा। पंजाब हुकूमत के इंतहा पसंदी की रोकथाम के लिए इक़दामात। पंजाब सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन काउंटरिंग वायलेंट एक्सट्रीमिज्म को मुस्तकिल कानूनी और खुद मुख्तार हैसियत देने का फैसला कर लिया गया। मुतल्लिका कानून में तरमीम की मंजूरी भी दे दी गई। मुजव्वज़ा तरमीम के तहत इदारे को बॉडी कॉर्पोरेट का दर्जा हासिल होगा, जिसके बाद वो अपने नाम पर मुआहदे करने, मुकदमात दायर करने, हुकूमत की पेशगी मंजूरी से मनकूला और गैर मनकूला जायदाद रखने, खरीदने और फरोख्त करने का मजाज होगा। दस्तावेजात के मुताबिक महकमा कानून की निशानदही पर इदारे की कानूनी और इंतजामी हैसियत वाज़े की गई है। महकमा खजाना ने भी उसूली मंजूरी दे दी है। इजाफी माली बोझ मौजूदा बजट से पूरा किया जाएगा। कायमा कमेटी बराए कानून साजी और निजकारी ने तरमीमी बिल की मंजूरी देते हुए करार दिया कि उनकी इस्लाहात से इदारे की इंतजामी इस्तेदाद, बैनुल इदाराजाती ताउन, गवर्नेंस और इंतहा पसंदी के इंसदाद की सलाहियत मजीद मजबूत होगी। सरकारी स्कूलों के 30,000 तलबा का इम्तिहानी डाटा गायब। मुतादिद डेडलाइन के बावजूद तलबा का रिजल्ट अपलोड ना हो सका। पेक्टा ने रिजल्ट ऑनलाइन जमा न करवाने पर नोटिस ले लिया। लाहौर में दर्जनों स्कूल सरबराहान ने रिजल्ट जमा न करवाया। एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने फहरिस्त जारी कर दी। तालीमी साल 2026 में सरकारी स्कूलों के 30,000 तलबा के सालाना इम्तिहानात का डाटा गायब हो गया। मुताबिक डेडलाइन के बावजूद स्कूल सरबराहान की जानिब से रिजल्ट अपलोड न हो सका। लाहौर में भी दर्जनों स्कूल सरबराहान ने रिजल्ट जमा नहीं करवाया। सेक्टर ने रिजल्ट ताहाल ऑनलाइन कम जवाबी कॉपियां जमा करवाने पर सख्त नोटिस ले लिया। एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने मुतल्लिका स्कूलों की फहरिस्त जारी कर दी। सालाना पेपर्स की जवाबी कॉपियां जमा न करवाने वालों में गवर्नमेंट स्कूल करबाट, गाजियाबाद के नाम शामिल हैं। दीगर स्कूलों में लिधर, चडरपिंड, आरे बाजार, वॉल्टन, गोवर्ड, कस्टम कॉलोनी, निशात कॉलोनी और दीगर के नाम शामिल हैं। पेक्टा ने तलबा का रिजल्ट जमा न करवाने पर अथॉरिटीज को स्कूल सरबराहान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म दे दिया। महकमा स्कूल एजुकेशन के मुताबिक अहकामात पर अमल दरामद न करने वाले स्कूल सरबराहान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दूसरी जानिब एजुकेशन अथॉरिटीज की सुस्ती के बायस असातिज़ा का ट्रांसफर राउंड अब 1 हफ्ते ताखीर से खुलेगा। इससे कबल तबादलों पर से पाबंदी 18 जून से उठाई जाना थी। ट्रांसफर राउंड खुलने में ताखीर सैकड़ों असातिज़ा को टैग न करने के बायस हुआ। लाहौर में 121 असातिज़ा प्रमोशन के लिए सब्जेक्ट 2 होने की वजह से तरक्की के मुंतज़िर हैं। मेगा हाउसिंग प्रोजेक्ट LTA सिटी इस्तेहसाल का शिकार। डेवलपमेंट इंतहाई सुस्त रवि का शिकार। कब्जा देने के बावजूद बिजली के मुस्तकिल कनेक्शन न दिए गए। मजीद ब्लॉक कब्जा खोलने के मुंतज़िर। कमर्शियल एरियाज की डेवलपमेंट भी ताख़ीर का शिकार। नक्शा मंजूरी के मामलात भी इल्तवा में डाल दिए गए। CMP विंग, सिटी डायरेक्टोरेट, इंजीनियरिंग विंग की कोऑर्डिनेशन न होने से स्कीम को नुकसान पहुंचा। LDA सिटी के 6300 प्लाटों का कब्जा देने के बावजूद बिजली के मुस्तकिल कनेक्शन फराहम न किए जा सके। LDA सिटी के मजीद ब्लॉक्स कब्जा खोलने के मुंतज़िर 1 साल से इल्तवा का शिकार है। LDA सिटी में कमर्शियल एरियाज की डेवलपमेंट भी ताखीर का शिकार है। LDA सिटी में नक्शा मंजूरी के मामलात भी टाउन प्लानिंग की जानिब से इल्तवा में डाल दिए गए हैं। LDA हुकाम की अदम तवज्जी की बिना पर सरकारी स्कीम बदहाल, जबकि मुल्हिका प्राइवेट स्कीमें खुशहाल हो गयी। LDA की 100% डेवलपमेंट का फायदा इर्द गिर्द की सोसाइटीज डेवलपमेंट करके उठा रही हैं। जराये के मुताबिक पंजाब हुकूमत और LDA हुकाम की जानिब से LDA सिटी के प्लॉटों की ऑक्शन करके रेवेन्यू इकट्ठा करने का दबाव है। जराये के मुताबिक अंडर डेवलपमेंट सोसाइटी और ताखीरी वर्क्स की बिना पर इन्वेस्टर्स को LDA सिटी के लिए माइल करना मुश्किल टास्क होगा। DG LDA मोहम्मद ताहिर फारूक स्कीम को फर्स्ट ट्रैक पर चलाने के ख्वाह हैं। CMP विंग, LDA सिटी डायरेक्टोरेट और इंजीनियरिंग विंग की कोऑर्डिनेशन बेहतर न होने से स्कीम का नुकसान हो रहा है। पिंडी स्टॉप कोट लखपत के तरफ जारी मंसूबे इल्तवा का शिकार। रात के वक्त अंधेरे और सड़क पर पड़े मलबे के बायस ट्रैफिक रवानी मुतासर। राहगीरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे रुमेल इलियास से। जी रुमेल, बताइएगा। शौकत अली रोड पर वाक़या पिंडी स्टॉप कोट लखपत के इलाके में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और पिंडी स्टॉप के तरफ जारी तरक्याती मंसूबे इल्तवा का शिकार है और जो मलबा है वो इस पिंडी स्टॉप के सर्विस रोड पर जमा है और अंधेरे और इस बिखरे मलबे के बायस जो ट्रैफिक रवानी है यहाँ से वो इस वक्त शदीद मुतासिर है और राहगीरों को मुश्किलात का सामना है। मेरे अकब के मनाज़र मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर सड़क पर बिखरे मलबे और अंधेरे के बायस लोगों को मुश्किलात का सामना है। और इस पिंडी स्टॉप मौलाना शौकत अली रोड पर जो लगी लाइट्स हैं वो कई माह से फनी खराबी का शिकार होकर बंद पड़ी हैं और जो ज़िले इंतज़ामिया का शोभा स्ट्रीट लाइट है वो इन लाइट्स को
فعال کرنے میں ناکام ہے اور اندھیرے اور بکھرے ملبے نے لوگوں کی جو آمد و رفت ہے اسے جیلن بنا ڈالا ہے اور جو ٹریفک حادثات ہیں وہ یہاں پر ہونا معمول بن چکا ہے۔ مقامی شہریوں کے مطابق جو شکایات ہیں متعدد بار وہ کی جا چکی ہیں متعلقہ انتظامی اداروں سے، مگر اس کے باوجود نہ تو یہاں جاری منصوبے جلد بر وقت مکمل کروائے جا رہے ہیں اور نہ ہی یہاں پر جو لگی لائٹس ہیں انہیں ٹھیک کر کے روشن کیا جا رہا ہے۔ شہری یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ فوری طور پر اعلیٰ حکام نوٹس لیں اور اس پنڈی اسٹاپ کے خلاف جاری جو ترقیاتی منصوبے ہیں انہیں جلد مکمل کروایا جائے اور ساتھ ہی ساتھ مولانا شوکت علی روڈ پر جو لگی لائٹس ہیں ان کی فنی خرابی دور کر کے انہیں بھی روشن کروایا جائے۔ روبیل آگاہ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ شہر میں ہونے والی عدالتی کارروائیوں کا احوال اس رپورٹ میں۔ 9 مئی کے ایک اور کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا گیا۔ مغل پورہ میں پولیس کی گاڑیاں جلانے کے کیس کا فیصلہ 20 جون کو سنایا جائے گا۔ شاہ محمود قریشی، یاسمین راشد، عمر چیمہ اور اعجاز چودھری کے وکلاء نے دلائل دیے۔ 27 گواہوں کی شہادت مکمل ہو گئی۔ ایڈمن جج منظر علی گل نے جیل میں سماعت کی۔ پہلے اپنے بچے دیکھیں پھر سیاست کریں، بچوں کی والدہ سے ملاقات بھی جاری رکھی جائے۔ جسٹس ملک محمد اویس خالد نے بچوں کی حوالگی کیس میں احکامات دے دیے۔ لیگی ایم این اے نوشین افتخار کی درخواست پر سماعت کی گئی۔ سابق ایم این اے سید مرتضیٰ امین بھی آئے۔ فیملی مقدمات کے عمل درآمد سے متعلق اہم فیصلہ ہو گیا۔ سول قید کو سزا نہیں بلکہ تعمیلی کارروائی تصور کیا جائے گا۔ صرف تکنیکی بنیادوں پر اضافی سول قید نہیں دی جا سکتی۔ ہائی کورٹ نے فیملی کورٹ کے دونوں متنازع احکامات برقرار رکھے۔ فیملی کورٹ کے فیصلے کے خلاف براہ راست ہائی کورٹ سے رجوع ناقابل سماعت قرار۔ عدالت عالیہ نے تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ لکھا، فیملی کورٹ کا فیصلہ حتمی ہوتا ہے، براہ راست ہائی کورٹ سے رجوع نہیں کیا جا سکتا۔ فیصلے کے خلاف اپیل کا فورم استعمال کیا جائے۔ نیلا گنبد کی 11 کنال 11 مرلے اراضی کے تنازع کا کیس۔ ہائی کورٹ نے پنجاب حکومت کو ایف سی کالج کی اراضی سے متعلق کارروائی سے روک دیا۔ ایوننگ ہال ہاسٹل اراضی کیس میں رپورٹ طلب۔ جسٹس احمد ندیم ارشد کی لاء افسر کو آئندہ سماعت پر رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت۔ ہائی کورٹ توہین عدالت کی درخواست پر سیکرٹری CNW پر برہم۔ عدالتی احکامات پر عمل درآمد نہ ہونے پر راجہ جہانگیر انور کو نوٹس۔ ہائی کورٹ کا سرکاری ٹھیکیدار کو جمع کی گئی زر ضمانت واپس کرنے کا حکم۔ جسٹس شاہد کریم نے درخواست پر سماعت کی۔ ماحول کے تحفظ کے لیے عدالتی احکامات پر اہم پیش رفت ہو گئی۔ ہائی کورٹ نے ماحولیاتی اور تعمیراتی قوانین کے سخت نفاذ کی ہدایت کی ہے۔ جسٹس شاہد کریم نے اسموک تدارک کیس میں کہا، ماحولیاتی تحفظ کے لیے عملی اقدامات ناگزیر ہیں۔ LDA نے بلڈنگ بائی لاز میں بہتری کی رپورٹ جمع کرا دی۔ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی میں ٹھیکیداروں کے خلاف مقدمہ۔ عدالت نے 3 ملزمان کی عبوری ضمانت کی درخواست خارج کر دی۔ عبوری ضمانت والے ملزمان فیصلے سے پہلے نکل گئے۔ اینٹی کرپشن کورٹ کے جج جاوید اقبال بڑائچ نے سماعت کی۔ سماعت 23 جون تک ملتوی۔ لاہور ہائی کورٹ نے خاتون سے بیٹے کو پولیس میں بھرتی کروانے کے نام پر مبینہ طور پر 4,62,000 روپے رشوت وصول کرنے کے مقدمے میں ملوث سابق پولیس اہلکار باپ بیٹے کی عبوری ضمانتیں خارج کر دی۔ ضمانت خارج ہونے کے فوراً بعد عدالت کے احاطے میں ڈرامائی صورتحال پیدا ہو گئی، جہاں ملزمان نے فرار ہونے کی کوشش کی اور اینٹی کرپشن حکام کے ساتھ ہاتھا پائی بھی ہوئی۔ حکام کی جانب سے فرار ہونے والے ملزم کی گرفتاری کے لیے مزید قانونی کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ بچوں کے اسکول بیگ خراب دینے اور دوسرے روز بیگ کی زپ خراب ہونے اور واپس نہ کرنے کا معاملہ جنرل سٹور رنگ محل کے مالک کے خلاف ہرجانے کا دعویٰ دائر۔ صارف عدالت نے دکاندار کو جواب کے لیے طلب کر لیا۔ گلزار منصورہ سوسائٹی میں سابق امیر جماعت اسلامی پنجاب میاں مقصود احمد کے انتقال پر تعزیت کا سلسلہ جاری ہے۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان بھی اظہار تعزیت کے لیے منصورہ پہنچ گئے ہیں، جہاں انہوں نے مرحوم کے اہل خانہ سے ملاقات کی۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے پیپلز پارٹی کے رہنما مجید غوری کے سسر اور سابق امیر جماعت اسلامی پنجاب میاں مقصود احمد کے انتقال پر ان کی رہائش گاہ پر جا کر اظہار تعزیت کیا۔ اس موقع پر انہوں نے مرحوم کے بیٹوں میاں سہیب شریف، یاسر معراج اور داماد مجید غوری سے ملاقات کی اور دلی ہمدردی کا اظہار کیا۔ گورنر پنجاب کا کہنا تھا کہ میاں مقصود احمد ایک عظیم اور با کردار شخصیت تھے، جنہوں نے ملکی سیاست اور جماعت اسلامی کے لیے گراں قدر خدمات انجام دی۔